السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداوة والعشی یریدون وجہہ۔ مشاہدین کرام، اس پروگرام میں موجود اور سننے والے ہماری دین پسند ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، آج کے اس درس میں ایک بہت ہی اہم جانب اور گوشے کی طرف نہایت اختصار کے ساتھ اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے بارے میں ہمارے سماج اور معاشرے کے لوگوں میں عمومی طور پر اور نوجوان مرد و زن نسلوں میں خصوصیت کے ساتھ بہت ہی لاپرواہی، بہت ہی سستی پائی جاتی ہے، جس کے بھیانک اثرات ہم اپنے سماج کے اندر محسوس کر رہے ہیں، اور وہ ہے بدعقیدہ، بدعمل لوگوں سے دوستی، یارانہ اور اٹھنا بیٹھنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین اپنی رحمت سے ہمیں، ہماری ذریت اور اولاد کو، ہمارے بچوں اور بچیوں کو اچھی صحبت عطا فرمائے اور انہیں اچھے لوگوں سے، سنجیدہ اور صالح اور نیک لوگوں سے دوستی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انہیں خود نیک بنائے اور اپنے دوستوں کے لیے نیک بنائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کہ سورہ کہف کے اندر آیت نمبر 28 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وصیت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے کہ آپ ہمیشہ انہی لوگوں کے ساتھ روکے رکھیں، اپنے آپ کو لازم بنائے رکھیں، انہی لوگوں کے ساتھ رہیں جو صالح قسم کے لوگ ہیں، سنجیدہ مزاج، دین پسند اور اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ آپ انہی لوگوں کے ساتھ رہیں جو اپنے ہی رب کو اس کی رضامندی کی خاطر صبح و شام پکارتے ہیں، جو اپنے رب ہی کی صبح و شام عبادتیں اور بندگیاں کرتے ہیں۔ یہ وصیت ہے اللہ تعالیٰ کی اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ ہمیشہ
انہی لوگوں کے ساتھ رہیں، انہی لوگوں سے دوستیاں کریں جو صبح شام رب کی رضامندی کی خاطر اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی سے لو لگاتے ہیں اور اسی کو پکارتے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک آدمی کو دوستی کی ضرورت ہے، اور اسلام نے اچھے لوگوں سے، سنجیدہ لوگوں سے، صحیح منہج، صحیح فکر اور صحیح عقیدہ والوں سے دوستی کرنے، یارانہ کرنے اور اٹھنے بیٹھنے پر ابھارا ہے، اور بدقماش، بدچلن، بدفکر، بدعقیدہ لوگوں سے ہمیں آگاہ کیا گیا ہے اور روکا گیا ہے، کیونکہ آدمی کی چال پر، اس کے اخلاق و اطوار پر، اس کے فکر پر، اس کے منہج اور عقیدے پر دوستی کا بڑا برا اثر پڑتا ہے۔ جس طرح اچھی دوستی کا اچھا نتیجہ ہم دیکھتے ہیں، اچھا اثر پڑتا ہے، وہیں پر بری دوستی کا، برے لوگوں سے یارانہ کا، برے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا، بدعقیدہ لوگوں، بد منہج، بد طریقہ والوں کا بھی برا اثر پڑتا ہے۔ اسی لیے تو آقا نامدار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست، اپنے یار، اپنے ساتھ اٹھنے اور بیٹھنے والے کے دین پر ہوتا ہے، اسی کا مزاج اختیار کر لیتا ہے، اسی کی چال کو اپنا لیتا ہے، اسی سے متاثر ہوتا ہے۔ تو غور کرنا چاہیے، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، چنانچہ تم میں سے ہر ایک آدمی سوچے، غور و فکر کرے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ یہ سنن ترمذی اور مسند احمد اور ابو داؤد کی روایت ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ یقیناً دوستی کا، صحبت کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ جیسا دوست ہوگا، جیسی صحبت ہوگی، جیسے ہمارا یارانہ اٹھنا اور بیٹھنا ہوگا، ویسے ہمارے اوپر پربھاؤ اور اثر بھی پڑے گا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھے ساتھی، اچھے دوست اور برے ساتھی، بری صحبت، برے دوستوں کو کے اثر کو مثال دے کر کے سمجھایا ہے کہ ایک صحیح عقیدہ والا دوست، صحیح منہج اور مسلک والا دوست، صحیح عمل والا دوست ویسے ہی ہے جیسے کہ کوئی ایک آدمی خوشبو بیچنے والے سے دوستی کرے۔ ظاہر سی بات ہے، ایک آدمی کا اٹھنا بیٹھنا، دوستی، صحبت، یارانہ خوشبو بیچنے والے سے ہوگا تو وہ یا تو اس دوست کے خوشبو کو سونگھ کر فائدہ اٹھائے گا، یا اس سے خرید لے گا، یا خوشبو بیچنے والا دوست اسے دے دے گا۔ لیکن ایک آدمی چاہے جتنا ہی صحیح منہج کا ہو، صحیح عقیدہ کا ہو، صحیح فکر کا ہو، اچھے اعمال والا ہو، لیکن اگر اس کا اٹھنا بیٹھنا برے ساتھیوں کے ساتھ ہے، بدعقیدہ لوگوں کے ساتھ ہے، بدفکر والوں کے ساتھ ہے، جن کے عقیدوں میں شرک، کفر، منافقت
یا اور دوسری خرابیاں پائی جاتی ہیں ان کے ساتھ ہے، تو ویسے ہی ہے جیسے کہ بھٹی پھونکنے والے سے دوستی کرنے والے کا یا تو اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے کا یا تو اس کا کپڑا جلے گا یا لوہے کے جلنے کی بدبو محسوس کرے گا اور نہ ہی دھواں اور گرد و غبار پائے گا۔ یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت کا خلاصہ میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے آزادانہ طور پر بنا کسی ہم اور غم کے نوجوان مرد اور نوجوان لڑکیاں جسے پاتے ہیں تھوڑی سی بات میں ریجھ کر یارانہ کر بیٹھتے ہیں، دوستی کر بیٹھتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا ہو جاتا ہے، چلنا پھرنا گھومنا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے صحیح العقیدہ والوں کے اندر، صحیح منہج والوں کے ہاں بھی، خاص طور پہ نوجوان نسل کے اندر منافقت عام ہو رہی ہے، فسق و فجور عام ہو رہا ہے، شرک و بدعت عام ہو رہا ہے۔ بالکل صحیح عقیدہ والوں کے بچے بھی بری صحبت کی وجہ سے، بری سنگت کی وجہ سے بدعقیدہ ہوتے جا رہے ہیں۔ چنانچہ ضرورت ہے کہ ہم جس سے دوستی کریں، جس سے یارانہ کریں، جس کے ساتھ اٹھے بیٹھیں، ہم سب سے پہلے دیکھیں اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا منہج کیا ہے اور اس کا اخلاق کیا ہے۔ کہیں وہ شرک و بدعت کا دل دادا اور گرویدہ تو نہیں ہے، کہیں اس کی فکر غلط تو نہیں ہے، کہیں وہ ایسے مدرسوں سے فارغ یا پڑھا ہوا تو نہیں ہے جہاں فکر کے منہج کی غلطی ہو اور بدعقیدگی پایا جائے، کتاب و سنت کے بلند بالا تعلیم سے وہ دور ہو، وہ کورا ہو، بڑا بولتا ہو، بڑا ہوشیار ہو، بڑا سیاسی ہو، لیکن صحیح عقیدے کے اندر، صحیح فکر کے اندر، صحیح منہج کے اندر وہ کورا ہو اور بالکل کوئی سدھ بدھ نہ رکھتا ہو۔ کچھ لوگوں کا کام ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیے، جتنے بھی شرک و بدعت والے ہیں یا برے منہج والے ہیں، کج فکر لوگ ہیں، چاہے وہ اپنے آپ کو تبلیغی جماعت کہنے والے ہوں یا اپنے آپ کو دیوبندی کہنے والے ہوں یا اپنے آپ کو جماعت اسلامی کہنے والے ہوں، جو بھی ہوں، جن کے عقیدوں میں، جن کے منہج میں، جن کے اصول میں خلل پایا جاتا ہے، وہ دوسروں کو اپنی طرف گھمانے کر لانے کے لیے، دوسروں پر اپنا چکر چلانے کے لیے ظاہری طور پر بڑے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور پھر آہستہ 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 صحیح العقیدہ کے والوں کے بچوں اور بچیوں کو، صحیح منہج والوں کے بچوں اور بچیوں کو مختلف چالیں چل کر ان کو اپنے فکر کا حامل بناتے ہیں اور ان کے اندر بدعقیدگی، خرافات پیدا کرتے ہیں۔ چنانچہ ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں غور کرنا چاہیے، ہم کبھی منافق کو اپنا دوست نہ بنائیں، ہم کبھی فاسق اور فاجر کو اپنا دوست نہ بنائیں، ہم کبھی شرک و بدعت کرنے والوں کو اپنا دوست نہ بنائیں، ہم کبھی بھی غلط فکر والوں کے ساتھ، غلط منہج والوں کے ساتھ کبھی بھی ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہ کریں، نہ ان کے رنگ کو اپنائیں، بلکہ اگر آپ علمی طور پر مضبوط ہیں، آپ کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ آپ بد عقیدہ کو، بد منہج کو، غلط طریقے پر چلنے والے کو، برے اخلاق و کردار اور عقیدے والے کو حکمت عملی سے، اخلاق کریمانہ سے، دلائل اور ثبوت سے آپ اس کو اپنے صحیح فکر کی طرف بلا لے جائیں گے، اس کی بدعقیدگی دور کر لے جائیں گے، اس کی بدعملی دور کر لے جائیں گے، اس کا جو طریقہ غلط ہے، اس کی جو سوچ غلط ہے، اس کی قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک
اور منہج سلف صالحین کے مطابق آپ اس کے عقیدے کی اصلاح کر لے جائیں گے، اس کے عمل کی اصلاح کر لے جائیں گے، اس کی سوچ، اس کی تھنکس اور اس کی فکر اور اس کے منہج کی اصلاح کر لیں گے، تو آپ اصلاح کی خاطر، درستگی کی خاطر اس کے ساتھ اٹھیے بھی، بیٹھیے بھی، یارانہ بھی کیجیے، دوستی بھی کیجیے۔ لیکن اگر آپ کو صحیح عقیدے کا علم نہیں ہے، صحیح منہج کا علم نہیں ہے، سنت اور بدعت کے بارے میں علم نہیں ہے، تو ایسے بدعقیدہ، بد منہج والوں کے ساتھ بیٹھنے سے آپ کے اوپر برا اثر پڑ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ جانتے ہیں شیعہ، اگر ان کے بارے میں صحیح خاطر خواہ آپ کو علم نہیں ہے تو ان کے ساتھ دوستی کرنے سے آپ کا نقصان ہوگا۔ وہ آہستہ آہستہ مختلف انداز سے قرآن اور صحیح احادیث کے بارے میں آپ کو شک میں ڈال دیں گے، اور پھر آہستہ آہستہ آپ کے منہج کو، آپ کی سوچ کو، آپ کے فکر کو بدل دیں گے۔ اور یہی جتنی بھی باطل جماعتیں، بدعقیدہ جماعتیں پائی جاتی، سب کا یہی اصول و ضابطہ یاد رکھیے گا، برا نہ لگے۔ اللہ تعالیٰ کے آسمان کے نیچے اور اللہ تعالیٰ کی زمین کے اوپر ایک ہی منہج والے ہیں جن سے دوستی کی جائے، جن کی تائید کی جائے، جن سے فائدہ اٹھایا جائے اور ان کے ساتھ وہ ہیں جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، جن کا عقیدہ، جن کا منہج، جن کا عمل قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت کے مطابق ہے، جو خلفائے راشدین کے مطابق، صحابہ کرام کے مطابق اور قرآن اور حدیث کے قابل اعتماد علماء کی رہنمائی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، جن کے عقیدوں میں شرک نہیں ہے، جو کبھی بھی شرک سے سمجھوتا نہیں کر سکتے، جن کے عمل میں بدعتیں نہیں ہیں، جو کبھی بھی بدعت سے سمجھوتا نہیں کر سکتے، جن کے منہج کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق ہے، جن کے منہج کو کوئی بدل نہیں سکتا، چاہے وہ صحابہ کرام کے تعلق سے ہو، چاہے وہ معاملات ہو، چاہے اخلاقیات ہو، چاہے جو ہو۔ باقی جتنی جماعتیں پائی جاتی ہیں، کہیں عقیدے میں کمی ہے، کہیں عمل میں بدعت ہے، اور کہیں منہج اور سوچ میں بھی غلط ہے۔ آج بہت سارے لوگ ایسے لوگوں کی تقریریں بھی سنتے ہیں، لچھے دار تقریریں ہیں، سن لیتے ہیں، اور ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ تقریر کرنے والا کس عقیدے کا ہے، کیا صحیح عقیدے کا ہے یا غلط عقیدے۔ آج دیکھ لیجئے، میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، لیکن علم کے لیے آج بہت سارے لوگ پاکستان کے ڈاکٹر اسرار کی تقریریں سنتے ہیں، اور اسی طریقے سے طاہر القادری کی تقریریں سنتے ہیں، اور اسی طریقے سے اور باطل عقائد و نظریات والوں کی تقریریں سنتے ہیں۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو ان لوگوں کی باتیں کم علم والوں کے لیے بہت ہی میٹھی دکھتی ہے، حالانکہ ان کے اندر کفری عقیدے پائے جاتے ہیں، شرکی عقیدے پائے جاتے ہیں، بلکہ کھلم کھلا کفر کی، وحدت الوجود، وحدت الشہود جیسے اور دیگر باطل عقائد کے لوگ دعوت دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، ساتھیوں، ہماری دوستی ان لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا یارانہ ان لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے جن کا عقیدہ صحیح ہے، جن کا اخلاق صحیح ہے، جن کا عمل صحیح ہے، جن کے ہاں کوئی خرافات نہیں، جن کے ہاں کوئی بدعت نہیں، جن کے ہاں کتاب و سنت کی کوئی مخالفت نہیں۔ اور اس سلسلے میں لوگ آج سستی اور لاپرواہی برتتے ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جن کے دل میں ایمان مکمل نہیں، وہ جانتے نہیں ہیں، بلکہ کمزور ہے، وہ جان بوجھ کر کچھ نفاق والے، فسق و فجور والے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، جن کو ارکان اسلام کی خبر نہیں ہے، ارکان ایمان نہیں جانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
سنت پاک کے مطابق نماز ادا کرنا نہیں جانتے ہیں، لیکن سر ہیں، بردرس ہیں، باتیں چبا چبا کے باتیں کرنے میں بالکل ہیرو ہیں، بلکہ کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں جو کہ اللہ کی شریعت میں طنز و تنقید کرتے اور اس پر عیب لگاتے ہیں، اور اس کے دین اور اللہ کے نیک علماء کا، کتاب و سنت کے مستند قابل اعتماد علماء کا مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ یقیناً ایسا کرنا حرام ہے جو کہ عقیدے کو داغدار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، سورہ انعام آیت نمبر 68۔ اور جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیتوں کے بارے میں بےہودہ بکواس کر رہے ہوں تو ان سے الگ ہو جاؤ، یہاں تک کہ دوسری باتوں میں مصروف ہو جائیں، اور اگر یہ شیطان تمہیں بھلا دے تو یاد آنے پر ظالم لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یاد آنے پر تم ظالم قوموں کے ساتھ قطعاً نہ بیٹھو، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وصیت کی ہے۔ اس حالت میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا جائز نہیں جو بدعقیدہ ہیں، غلط سوچ کے ہیں، غلط منہج اور سلوک کے ہیں، بدعت والے ہیں، الا یہ کہ آپ ان کی اصلاح کر سکتے ہو، آپ ان کی رہنمائی کر سکتے ہو، آپ ان کی بدعقیدگی دور کر سکتے ہو، ان کے غلط سوچ کو کہ آپ اصلاح کر سکتے ہو، کتنے ہی وہ قریبی رشتہ دار ہوں۔ یاد رہے ہر وہ مجلس، ظالم لوگوں سے مراد ہر وہ لوگ ہیں، ہر وہ مجلس ہے جہاں دین کے احکام کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، یا جہاں دین کو باطل طریقے سے، غلط طریقے سے پھیلایا جا رہا ہو، جہاں شرک کو ایمان کہہ کے پھیلایا جا رہا ہو، بدعت کو سنت کہہ کے پھیلایا جا رہا ہو، جہاں منہج سلف صالحین کو غلط ٹھہرایا جا رہا ہو، اور اہل دین پر جہاں آوازیں کسی جا رہی ہوں، ایسی جگہوں پر نہیں بننا چاہیے۔ ایسے ہی یاد رکھیے شرک والوں کے ساتھ، بدعت والوں کے مجلسوں میں بھی کبھی نہیں جانی چاہیے، بلکہ جانے کی اجازت ہے جب آپ ان کو شرک سے روک سکیں، شرک کے بارے میں خاطر خواہ علم دے سکیں، ان کو بدعتوں سے روک سکیں۔ ایسے ہی جو اپنے منمانی، اپنے عقلانیت کی وجہ سے قرآن اور حدیث کا توڑ مروڑ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ بھی نہیں بیٹھنا چاہیے، اور نہ ہی ان سے یارانہ کہنا چاہیے۔ ایسے وہ لوگ جو آپ کے عقیدے میں، ایمان بالغیب اور دیگر امور میں شک اور شبہ پیدا کر رہے ہوں، ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے، الا یہ کہ آپ ان پر مؤثر ہو کر ان کی اصلاح کر سکتے ہو۔ اسی طریقے سے جو باطل، غلط شبہات پیدا کرتے ہیں اور صحابہ کرام کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں اور دیگر صالحین ابرار کے بارے میں، ان کے ساتھ بھی اٹھنا بیٹھنا ہمارا اور یارانہ نہیں ہونا چاہیے، الا یہ کہ ہم ان کی اصلاح کر سکتے ہیں، ان کو صحیح سجھاؤ دے سکتے ہیں، ان کی رہنمائی کر سکتے ہیں جب علم میں اور دلائل میں اتنے مضبوط ہوں تو، ورنہ اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو نہیں، آپ کو وہ متاثر کر دیں گے۔ اچھے سلوک والے، میٹھی زبان والے ہوں انہیں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، صحیح عقیدہ والے جو ہوں انہیں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، ورنہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا قطعاً درست نہیں۔ آج دیکھ لیجئے برا نمل ہے، آج لوگ صحیح عقیدے کے گھرانے میں پلنے والی صحیح عقیدہ بچیوں کی شادی غیر عقیل، باطل، شرک و بدعت والوں سے کر دیتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا؟ یا اپنے گھروں میں جہیز کی خاطر
پرانی رشتہ داریوں کا پاس و لحاظ کر کے ایسی لڑکی لے آتے ہیں بہو بنا کر جس کا عقیدہ باطل، جس کے ہاں شرک، کفر اور بدعتیں پائی جاتی، پھر کیا ہوتا اس کا برا اثر، گھر میں فساد برپا ہو جاتا ہے، اور گھرانہ وہ پورا گھر آہستہ آہستہ توحید سے شرک کی طرف مائل ہونے لگتا ہے، بدعتیں آ جاتی ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے منافقوں کے بارے میں یحلفون لکم لترضوا عنہم فإن ترضوا عنہم فإن اللہ لا یرضى عن القوم الفاسقین، سورہ توبہ آیت نمبر 96۔ یہ تمہارے آگے منافقوں کے بارے میں ہے، اور یہی سارا معاملہ بدعقیدہ والوں کے بارے میں، یہ تمہارے آگے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے خوش ہو جاؤ۔ اگر تم ان سے خوش ہو جاؤ گے تو اللہ تو نافرمان لوگوں سے خوش ہونے والا نہیں ہے۔ لہذا میرے بھائیوں ساتھیوں، ہمارا یارانہ، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہماری دوستیاں، ہماری دلی تعلقات اور محبتیں ان لوگوں کے ساتھ ہونے چاہیے جو پکے سچے مومن اور نیکوکار ہوں، صحیح عقیدہ، صحیح منہج اور صحیح اخلاق کے ہوں، شرک، بدعت یا کوئی ایسی فکر والے نہ ہوں جن کے فکر میں کتاب و سنت کی کھلم کھلا مخالفت پائی جاتی ہے، جن کے ہاں عقلانیت پائی جاتی ہے، جن کا منہج خراب ہے، کتاب و سنت اور فہم سلف صالحین کے منہج کے بالکل عین برعکس ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارا یارانہ، ہمارا اٹھنا بیٹھنا اور ہماری دوستی نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں، کون ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھے؟ بدعقیدہ لوگوں کے ساتھ، بد فکر والوں کے ساتھ، غلط منہج والوں کے ساتھ کون یارانہ کرے، کون دوستی کرے، کون ان کو اپنا دوست بنائے، کون ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے؟ جو علمی طور پر اتنا مضبوط اور مستحکم ہو کہ ان کی اصلاح کر سکے، انہوں کو صحیح ڈھرے پر لا سکے، ان کو شرک اور بدعت اور غلط منہج کے گھٹا ٹوپ اندھیروں سے نکال کر صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کر سکے، ان کی اصلاح کر سکے، ان کی سدھار کر سکے۔ ایسے لوگوں سے دوستی کریں جو بدعقیدہ یا بد منہج ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نہایت بہترین دوست عطا فرما، اور ہم سبوں کو اپنے دوستوں کے لیے بہترین دوست بنائیں۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ وسلم علی نبینا الکریم۔